بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بیٹا ہمارا اسلامیات میں سبق ہے عقیدہ آخرت کی اعلیٰ کردار کی تشکیل۔ عقیدہ آخرت اعلیٰ کردار کی تشکیل کا ذریعہ۔ جی بیٹا آپ کی اسلامیات کا صفحہ نمبر 7 اوپن کریں گے اور عقیدہ آخرت اعلیٰ کردار کی تشکیل کا ذریعہ اس کو آپ دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ذرا دوسرے شخص کا حال ملاحظہ ہو، یہ جو وہ شخص ہے جس کی نظر افعال کی آخری نتائج پر ہے، یعنی جو وہ کام کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں جو کام کروں اس کا مجھے ابھی فوری طور پہ صلہ ملے، وہ دنیا کے فائدے اور نقصان کو عارضی چیز سمجھتا ہے، آخرت کی ابدی فائدے یا نقصان کا خیال کرتے ہوئے نیکی کو اختیار کرتا ہے یا بدی کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو یعنی کہ ایک آدمی تو وہ ہے جو آدمی دنیا کے اس معاملے میں کوئی دلچسپی نہیں لیتا، لیکن دوسرا جی بیٹا لے رہے ہیں کلاس، تو اس کے لیے عقیدہ آخرت کے لیے وہ ابدی فائدوں یا نقصان کا خیال کرتے ہوئے جی بیٹا کلاس لے رہے ہیں۔ بیٹا اسلامیات 8 صفحہ نمبر 8 کلاس کی اسلامیات کا 7 صفحہ نمبر عقیدہ آخرت اعلیٰ کردار کی تشکیل کا ذریعہ۔ ایسے شخص کے دل میں اگر کبھی خیال آئے کہ امتحان میں ناجائز ذرائع کامیابی حاصل کر جائے، رشوت یا سفارش کے ذریعے کوئی اور اونچا عہدہ حاصل کر لیا جائے تو مالک سامنے نہیں تو اس کو کوئی قیمت چیز میں چرا لی جائے تو مجھے میرا امیر بنا دے، امانت رکھوانے والے تو مر گیا لیکن کیونکہ اس کی امانت ہڑپ کر لی جائے، کیونکہ اس کے بال بچوں کو اس کی خبر نہیں، افسر تو دفتر چھوڑ کر کام سے چلا گیا کیونکہ اس نے اس کی غیر موجودگی میں فائدہ اٹھاتے ہوئے چند گھنٹے سیر و تفریح میں گپ شپ میں گزار لیے۔ اس قسم کے خیالات دل میں پیدا ہوتے ہی آخرت پر ایمان رکھنے والے شخص کی نظر اس آنے والے وقت کی طرف اٹھ جاتی ہے جب وہ اللہ کی عدالت میں حاضر ہوگا اور اپنے عمل کی جواب دہی کرے گا۔ یہی خیال اسے دنیاوی لذت چھوڑ کر آخرت کے فائدوں کی طرف مائل کرنے میں مدد دیتا ہے۔ قرآن مجید میں یہ بات اس طرح بیان کی گئی ہے انسان کے لیے سمجھانے کے لیے، پس لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ ہمارے رب ہمیں دنیا میں ہی سب کچھ دے دے، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، یعنی کہ ربنا آتینا فی الدنیا، اے اللہ ہمیں دنیا میں ہی دے دے، فرمایا کہ فما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ لیکن ایک ایسا شخص بھی ہے جو کہتا ہے میرے رب ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر، آخرت میں بھی بھلائی عطا کر، ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کے اعمال کا حصہ بدلہ جو انہوں نے کیے ہیں، اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ تو یہاں بیٹا یہ ہمارے آج کے اس لیسن میں یہ چیز آتی ہے کہ تعمیر سیرت میں عقیدہ آخرت کا کردار میں 2 چیزیں آئی تھی۔ ایک تو عقیدہ آخرت نیکی کی بنیاد پر ہے، یعنی کہ ہم جو کام کرتے ہیں نیکی، وہ انشاءاللہ العزیز کل قیامت والے دن ہمیں اس کا صلہ ملے گا۔ تو اس نیکی کی بنیاد پر عقیدہ آخرت کو تیار کرنا انسان کے لیے فائدے کا باعث بنتا ہے۔ دوسرا ہے عقیدہ آخرت میں
کردار کے لیے وہ چیز آتی ہے کہ عقیدہ آخرت اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا اللہ کل ہمیں پورا پورا بدلہ پورا پورا حساب اور ہمیں ہمہ طور پہ وہ چیزیں ملیں، تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہم دنیاوی معاملات جتنے ہیں ان کو سنوارتے جائیں. جیسے کہ ایک دفتر کے ملازم ہے، دیگر معاملات ہیں اور کسی کے معاملات کو ہضم کرنا، یہ ساری چیزیں اگر ہم وقتی طور پر تو دنیا کی نظر میں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم رشوت دے کر کسی اعلیٰ افسر بن جائیں گے، اور اسی طرح ہم کسی کا مال چرا کر اپنے مال میں اضافہ کر لیں گے، کسی کا مال چھین کر ہماری جائیداد زیادہ بن جائے گی. اس طرح اگر ہم کسی کام کر رہے ہیں اگر تو وہ دیکھ رہا ہے تو پھر تو کام ٹھیک کرتے رہیں، اور اگر نہیں دیکھ رہا تو پھر اس میں سے ہم وقت ضائع کر دیں. تو یہ ساری چیزیں ہماری نظر میں اگر دنیاوی کا غرض پہ آتا ہے کہ ہم دنیا میں فائدہ اٹھانا ہے تو پھر تو دنیا کا تو چند منٹ مل جائے گا لیکن آخرت میں نقصان ہے. اگر ہم اس کو آخرت کی نظر سے دیکھیں کہ یہ دیکھنے والا تو دیکھ رہا ہے لیکن جو میرا اللہ رب العالمین ہے وہ مجھے ہمہ وقت دیکھ رہا ہے، اس ناطے سے میں اس اللہ سے ڈرتے ہوئے اس اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے کام کروں گا، تو پھر میرا اللہ دنیا میں مجھے فائدہ دے گا، آخرت میں بھی مجھے فائدہ دے گا. تو یہ میرا بیٹا آج کا جو لیسن ہے عقیدہ آخرت، اعلیٰ کردار کی تشکیل، یہ ہمارا ایک اہم ٹاپک تھا جو آج ہم نے اس کو پڑھا ہے. اس کو آپ نے ایک دو نظر سے ضرور دیکھنا ہے اور سابقہ جو ہمارا لیسن ہے اس کو بھی ساتھ ساتھ جاری رکھنا ہے. آج کی ڈائری میں جو ہے ریڈنگ کے طور پہ اور یاد کرنے کے طور پہ عقیدہ آخرت کا اعلیٰ کردار، یہی آپ کا ہوم ورک ہوگا. ہوم ورک میں سر یہ والا جو ہے یہ لکھنا بھی ہے؟ نہیں بیٹا، یہ صرف آج آپ نے یاد کرنا ہے یہ والا. اور کوئی کوشچن ہے اس میں بیٹا؟ ہمارا یہ لیسن کمپلیٹ ہوگا پھر اس کے لیسن کے وہ چیزیں مینج کی جائے گی. نوٹ بک پہ لکھنا ہے؟ پیراگراف کے فارمولا میں دیا کچھ وہ سب فرینڈ چلنے لگ میتھ دا کے 11 میں کے 20 منٹ سے بندہ میتھ دا ہی سمجھ لے. بیٹا ایک بچہ بولے گا تو ایک کی سمجھ آئے گی، ایک کی سمجھ آئے گی بیٹا، باقی جو ایک بول کے بتائے کیا بات ہے. سر یہ آپ نے یہ نوٹ بک پہ اتارنا ہے سارا پیراگراف؟ جی بیٹا میں کہہ رہی ہوں کہ یہ جو آپ نے پڑھایا ہے تو یہ نوٹ بک پہ لکھنا ہے؟ نہیں، یہ صرف یاد کرنے کے لیے بیٹا. آج کا نوٹ بک والا کام کل کی ڈائری میں دیں گے. آج صرف آپ نے جو ریڈنگ کی ہے اس کو یاد کرنا ہے، اور اس میں سے کہ اگر کوئی ایم سی کیوز بنتا ہے تو آپ نے وہ اس کو الگ کرنا ہے. اور کوئی اس کے علاوہ کوشچن؟ چلے اس کو آپ نے بیٹا اچھی طرح پڑھنا ہے. اللہ حافظ. اللہ تعالی ہمارا آپ کا ہم ناصر. اللہ حافظ. اللہ حافظ.